سوال عائشہ احسان صاحبہ نے ربوہ دارالعلوم سے پوچھ رکھا ہے. وہ کہتی ہیں کہ اسلام میں رمضان کے روزوں کے علاوہ اور کون کون سے روزے ہیں؟ رمضان کے علاوہ نفلی روزے بھی ہیں جن کا ذکر ملتا ہے قرآن کریم میں، احادیث سے جن کا پتہ لگتا ہے، بعض قرآن کریم سے روزوں کا پتہ لگتا ہے. تو دو قسم کے یہ روزے ہیں. پہلے میں نفلی روزوں کا ذکر کر دوں. جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو اس وقت رمضان کے روزے اس وقت تک فرض نہیں ہوئے تھے. تو آپ کو پتہ لگا کہ جو یہاں کے رہنے والے یہود ہیں وہ عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں، 10 محرم کا روزہ تھا وہ. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ آپ لوگ کیوں یہ روزہ رکھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم اس وجہ سے روزہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دی تھی، تو ہم اس یاد میں وہ روزہ رکھتے ہیں. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے حدیث میں، کانا یحب موافقت اہل الکتاب فیما لم یؤمر بہ، کہ وسلم کو جب تک حکم نہیں ہوتا تھا تو آپ اہل کتاب سے موافقت کو پسند فرمایا کرتے تھے. تو وسلم نے فرمایا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریب ہیں، ہم بھی یہ روزہ رکھیں گے. چنانچہ وہ عاشورہ کا روزہ 10 محرم کا وسلم نے سب کو فرمایا، صحابہ کو حکم دیا کہ آپ بھی رکھو. لیکن جب 2 ہجری میں رمضان فرض ہو گیا، رمضان کے مہینے فرض ہو گئے اور ایک مکمل شکل میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو رمضان کے روزے عطا کر دیے، تو وہاں سے فرمایا آپ جس کا دل کرتا ہے وہ رکھے اور جس کا دل کرتا ہے وہ بے شک نہ رکھے، لیکن رمضان کے روزے رکھنے جو ہیں فرض ہے. تو یہ عاشورہ کا روزہ تھا. پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نفلی روزوں کے متعلق ملتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعرات کو اور سوموار والے دن یہ روزہ رکھا کرتے تھے. پھر ایام 20 کے روزے تھے، یعنی کہ چاند کی 13، 14 اور 15 تاریخ کو روزہ رکھا کرتے تھے. پھر یہ بھی ملتا ہے کہ یوم عرفہ کا روزہ بھی مستحب ہے کہ اس وقت بھی اگر جو 9 ذی الحجہ کا روزہ ہے اگر کوئی رکھنا چاہتا ہے تو اس تاریخ کو بھی روزہ رکھ سکتا ہے. تو اس طرح کے مختلف. پھر شوال کے روزے ہیں رمضان کے بعد، جو رمضان ختم ہونے کے بعد ملتا ہے، وہ نفلی روزوں کا ذکر ملتا ہے. تو اور قرآن کریم سے جو میں نے عرض کیا کہ قرآن کریم میں بھی ذکر ملتا ہے. تو قرآن کریم میں کفارے کے روزے ہیں جو 10 اگر قسم کسی نے کھا لی ہے اور وہ پوری نہیں کر سکا تو اس میں سے ایک جو سزا کے طور پہ کہہ لیں یا کفارے کے طور پہ جو روزے رکھے گئے ہیں وہ 10 روزے رکھنا ہے. اسی طرح اگر کسی سے ایکسیڈنٹل کوئی کسی کو قتل کر دیتا ہے تو مطلب قتل خطا جس کو کہتے ہیں، قتل خطا ہو گیا ہے، تو اس صورت میں بھی 60 روزے رکھنے کا حکم قرآن کریم میں. ایک صورت جو سزا کی بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے. اور اسی طرح اگر کوئی زہار کرتا ہے تو اس کی ایک صورت 60 روزے رکھنا بیان کی گئی ہے. اسی طرح مختلف اور بھی صورتحال ہیں جس میں روزہ رکھنے کی اللہ تعالیٰ نے انسان کو توجہ بھی دلائی ہے کہ روزہ گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. جزاک اللہ منصور صاحب، بہت شکریہ. پچھلے سوال پہ ایک چھوٹی سی غالباً وہ تیزی میں نکلی ہے. قسم کے روزے جو ہیں وہ قرآن کریم میں 3 ہیں. اگر کوئی قسم کھاتا ہے اور پوری نہیں کر سکتا، وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ ذرا تیزی سے 10 منصور صاحب کے منہ سے نکل گئے ہیں. وہ کہنا یہ چاہتے تھے کہ 3 روزے ہیں اس کے. تو میں نے کہا یہ چونکہ پروگرام میں ہے تو تصحیح ساتھ ہی ہو جائے.